الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. رواہ مسلم. محترم اسلامی و دینی بھائیوں، اس دنیا کے اندر کئی ایک مذاہب اور ادیان پائے جاتے ہیں، لیکن سارے مذاہب اور ادیان میں اللہ رب العالمین کا جو مقبول ترین دین ہے وہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو دین حقیقت میں اسلام ہی ہے. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی کسی اور دین کے پیچھے چلتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے وہ مذہب وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول مذہب صرف اور صرف مذہب اسلام ہے. مذہب اسلام یہ ایک ایسا ٹھوس اور مضبوط دین ہے کہ جس میں شک کی بالکل گنجائش نہیں رہ جاتی ہے. کوئی اس مذہب کے بارے میں شک کرے اور یہ سمجھے کہ اس مذہب کی باتیں بھی غلط ہو سکتی ہیں یا اس مذہب کی باتیں یوں ہی ہیں، بہت ہی باوثوق ذرائع کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچی ہیں، تو اس کی یہ بات ہرگز تسلیم نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس مذہب کو جو خاص بات اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، جو خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اس مذہب کو عطا فرمائی ہے، وہ خصوصیت دنیا میں کسی بھی مذہب کو حاصل نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو اس مذہب کا جو انحصار ہے وہ اللہ رب العالمین کی کتاب پر ہے، یعنی قرآن کریم پر ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر شک کی بالکل گنجائش ہی نہیں ہے. شک بھی عربی لفظ ہے
اور ریب بھی عربی لفظ ہے، لیکن ریب کے اندر شک سے زیادہ تاکید پائی جاتی ہے۔ اور پھر یہ لائے نفی جنس ہے۔ لائے نفی جنس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی طرح کا کوئی شک بالکل ہے ہی نہیں، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تاکید در تاکید کا استعمال کیا ہے۔ تو یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر شک کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ تو ہمارے مذہب کا انحصار اسی قرآن کریم پر ہے۔ اور دوسرا جو ہمارے مذہب کا مصدر ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس میں لوگوں نے شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی اور یہ کوشش کی کہ اس ذخیرے کو ہی اگر مشکوک کر دیا جائے تو پورا کا پورا مذہب جو ہے، پورا کا پورا مذہب اسلام مشکوک ہو کر رہ جائے گا۔ لوگوں نے بہت ناروا کوشش کی، لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے علماء اور ایسے ماہرین کو پیدا کیا جنہوں نے حق اور باطل کو بالکل الگ کر دیا، حدیثوں کی چھان پھٹک کی، اور اللہ رب العالمین نے ایک ایسا حافظہ اور ایسی قوت اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمائی کہ بہت ہی امانت داری کے ساتھ، اور آج کے دور میں اگر ہم ان کے حافظے کو دیکھتے ہیں تو عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، قبول کرنے کے لیے عقلیں تیار نہیں ہوتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کیسے کیسے اشخاص اپنی دین کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اس دنیا کے اندر پیدا کیے۔ اور یہ بات بھی بالکل لکھی ہوئی ہے اور کئی لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ مذہب اسلام کو جو سند کے بارے میں خصوصیت حاصل ہے، دنیا کے اندر کسی بھی مذہب کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ احادیث کی جتنی بھی باتیں ہم تک پہنچی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی باتیں ہم تک پہنچی ہیں، ساری باتیں قال حدثنا کے ذریعے پہنچی ہیں کہ فلاں شخص نے ہم سے بیان کیا، فلاں شخص نے ہم سے بیان کیا، فلاں شخص نے ہم سے بیان کیا۔ اس طرح سے یہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں، کسی مذہب کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ پھر قال حدثنا جو کہا جاتا ہے کہ فلاں نے ہم سے بیان کیا، بیان کرنے والے کی پوری زندگی سمجھ لیجئے علماء اکرام نے حفظ کر لی تھی کہ کب یہ پیدا ہوا بیان کرنے والا، کب اس کا انتقال ہوا، اس کا حافظہ کیسا تھا، اور کب اس کی کتابیں جل گئیں اور اس نے یوں ہی بیان کیا، اور کب اس کا حافظہ کمزور تھا اور کب مضبوط تھا، کب یہ جوان تھا، کب یہ بوڑھا ہوا۔ سارے راویوں کی محدثین نے پوری پوری زندگی حفظ کر لی تھی، یاد کر لی تھی۔ تو یہ خاصہ اللہ رب العالمین نے اس امت کی سندوں کو بخشا ہے، اور کسی مذہب کی بنیاد اتنی مضبوط نہیں ہے کہ جتنی مضبوط ہمارے مذہب اسلام کی بنیاد ہے۔ تو اس کا پورا انحصار سندوں پر ہے، اور مضبوط سندوں پر ہے کہ کسی بھی طرح کا اس میں جھوٹ بولا نہیں جا سکتا۔ اگر کسی نے جھوٹ بولا تو پھر محدثین نے اس کو اس طرح سے نکال کر پھینک دیا جس طرح سے کھانے سے مکھی نکالی جاتی ہے، اس طرح سے اس کو نکال کے پھینک دیا۔ تو یہ مذہب جس کو اللہ رب العالمین نے دین قیم کہا ہے کہ ذالک الدین القیم، یہ دین قیم ہے، بہت ہی مضبوط دین ہے، صاف ستھرا راستہ ہے، اسی مذہب پر چلو، اسی کو اختیار کرو۔ اور اس کی جو ٹھوس اور مضبوط باتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور جن باتوں پر آپ کے دور میں عمل ہوتا تھا، صحابہ کرام جن باتوں پر عمل کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ انہی باتوں پر عمل کرو، انہی باتوں پر چلو، تو اللہ رب العالمین تم سب کو کامیاب کر دے گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ صحابہ کرام کی طرح اگر دین پر تمام لوگ عمل کرنے لگیں تو اللہ رب العالمین سب کو ہدایت عطا فرما دے گا۔ اس لیے جو دین اسلام
کا جو مضبوط ترین جو راستہ ہے، بالکل سیدھا اور صاف ستھرا راستہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کریم کا، صحابہ کرام کا اور اس امت کے جو بزرگان دین کا راستہ ہے، لہذا اس راستے کو ہم سب کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کی اہمیت کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے، اور تحزب پسندی، فرقہ پرستی، فرقہ واریت، ان تمام چیزوں سے ہم سب کو بالکل کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کی بڑی مذمت بیان فرمائی ہے، جیسا کہ آیت کریمہ کے ذریعے آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ میرا راستہ ہے، مستقیماً بالکل سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو۔ یہاں پر آپ دیکھیے صراطی واحد استعمال ہوا ہے، پتہ یہ چلا کہ راہ حق جو ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے، ہدایت کا جو راستہ ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو۔ اللہ نے کہا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، راستوں کی پیروی نہ کرو، سبل یہ سبیل کی جمع یعنی کئی راستے۔ پتہ یہ چلا کہ گمراہی کے بہت سے راستے ہوتے ہیں اور ہدایت کا راستہ محض ایک راستہ ہوتا ہے اور گمراہی کے بہت سے راستے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، راستوں کی پیروی نہ کرو ورنہ یہ راستے تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، الگ کر دیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ اس بات کی تم کو وصیت کرتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے سیدھے راستے پر جو لوگ چلتے ہیں وہی لوگ اصل میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور وہی لوگ اصل میں متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ وصیت کا استعمال کیا ہے، ذالکم وصاکم، اور ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ وصیت کے اندر بڑی تاکید ہوتی ہے۔ اللہ نے جہاں بھی قرآن کریم کے اندر کسی بات کی وصیت کی ہے تو وہ بات بڑی ہی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے سلسلے میں وصیت کی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ ہم نے وصیت کی لوگوں کو کہ اپنے والدین کے ساتھ یعنی ماں باپ کے ساتھ احسان کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، والد کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ کئی ایک مقامات پر، تقریباً 6 مقامات پر اللہ رب العالمین کا والدین کے سلسلے میں یہ انداز ہے، وصیت کا وہاں پہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، تو وصیت کے اندر بڑی تاکید ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سیدھے راستے کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہذا اس پر چلو، اور اس کی اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ لہذا اس سے بھی پتہ چلا کہ جو سیدھا راستہ ہے اسلام کا یعنی قرآن کا جو راستہ ہے، سنت کا، احادیث کا جو راستہ ہے، صحابہ کرام کا جو راستہ ہے، وہ راستہ ایک ہے، اسی راستے پر ہم سب کو چلنا چاہیے۔ اور دیکھیے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین کہتا ہے قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ جو راستہ ہے یعنی قرآن کا راستہ، سنت کا راستہ، اور جس راستے پر میں ہوں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں تم کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں تم کو ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ اللہ نے آگے کہا کہ علی بصیرۃ، میں بصیرت پر ہوں۔ بصیرت مطلب ہماری یہ جو باتیں ہیں اٹکل باتیں نہیں ہیں، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ باتیں بصیرت والی ہیں، بالکل مضبوط اور ٹھوس باتیں ہیں جو میں باتیں تم کو بتا رہا ہوں۔ انا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں بھی بصیرت پر ہوں اور میرے جو ساتھی ہیں، میری اتباع کرنے والے جو لوگ ہیں وہ سب بصیرت پر ہیں، ٹھوس دین پر ہیں، مضبوط دین پر ہیں۔ اسی راستے کو تم اختیار کرو اور اسی راستے پر تم لوگ چلو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر سیدھے راستے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا
اس کے بعد آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے. ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ دوست ہے، ولی ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اندھیروں کی طرف سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا یخرجہم من الظلمات، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تاریکیوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ظلمات کا استعمال کیا، جمع کا استعمال کیا. پتہ یہ چلا، نور واحد ہے. آگے پتہ یہ چلا کہ تاریکیاں بہت ہوتی ہیں، اندھیرے بہت ہوتے ہیں، لیکن نور صرف اور صرف ایک ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تاریکیوں سے نکالنا چاہتا ہے، نکالتا ہے، اور کہاں لے جاتا ہے؟ الی النور، نور کی طرف، روشنی کی طرف لے جاتا ہے. اور روشنی کیا ہے؟ اللہ کا کلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، صحابہ کرام کا راستہ، یہ نور ہے. اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایمان والوں کو لے جاتا ہے. آگے اللہ نے کہا کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست کون لوگ ہیں؟ طاغوت. طاغوت ان کے دوست. طاغوت کا کیا مطلب ہے؟ طاغوت ہر وہ چیز جس کی اللہ کو چھوڑ کر پرستش کی جائے اس کو طاغوت کہتے ہیں. ہر وہ شریعت جو اسلام سے ہٹ کر ہے وہ طاغوت ہے. ہر وہ فرقہ جو صحابہ کرام، قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے وہ شریعت، وہ فرقہ طاغوت ہے. تو جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست کون لوگ ہیں؟ طاغوت. طاغوت ان کے دوست ہیں، اور یہ سارے دوست مل کر روشنی سے ایسے لوگوں کو کدھر لے جاتے ہیں؟ اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. تو یہاں بھی دیکھیں نور ایک ہے اور تاریکیاں بہت زیادہ ہیں. اور جو لوگ شریعت سے ہٹ کر، سیدھے راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے کی پیروی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں صاف ذکر کیا ہے کہ ایسے لوگ طاغوت کی پرستش کرتے ہیں، یعنی اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر دوسروں کی شریعت پر عمل کرتے ہیں. اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے اس سے بھی زبردست انداز اختیار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنایا. اللہ تعالیٰ نے اور کہا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک دین میں جن لوگوں نے تفریق کی یعنی قرآن، سنت اور صحابہ کرام سے دین سے ہٹ کر کوئی اور دین اختیار کیا، کوئی اور شریعت اختیار کی، کوئی اور مذہب اختیار کیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ جماعت بن گئے. کوئی کسی شخص کو لے کر الگ ہو گیا، کوئی کون سی بات کو لے کر الگ ہو گیا، کوئی کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس نے کسی شخصیت کو اپنا رہنما بنا لیا، لہذا وہ سب فرقوں میں بٹ گئے، جماعتوں میں بٹ گئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، ایسے لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں جو دین میں فرقہ پرستی کو اختیار کرتے ہیں، شخصیات کے پیچھے چلتے ہیں، طاغوت کے پیروکار ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کا آپ سے کچھ لینا دینا نہیں. لہذا ان آیات سے پتہ چلا کہ ہم کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اس دنیا کے اندر فتنے بہت زیادہ ہیں، داخلی فتنے بھی بہت زیادہ ہیں، خود مسلمانوں کے اندر بہت سے فتنے ہیں. مذہب اسلام میں جو لوگ اس مذہب کو اپنائے ہوئے ہیں ان کے یہاں بہت سے فتنے ہیں، اور خارجی فتنے بھی بہت زیادہ ہیں. لہذا ان تمام فتنوں سے ہم کو نبردآزما ہونا ہے، ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور پھر ان سے مقابلہ کر کے جو اللہ کا سیدھا راستہ ہے، صحابہ کرام کا جو راستہ ہے، اس کو ہمیں اختیار کرنا ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشین گوئی کہ ہماری یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 فرقوں میں ہماری یہ امت بٹ جائے گی. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب کلہم فی النار الا واحد، کہ سارے کے سارے فرقے، ساری کی ساری جماعتیں جہنم میں جائیں گی
سوائے ایک جماعت کے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی جماعت ہوگی؟ تو آپ نے کہا تھا کہ ما انا علیہ اليوم واصحابی، کہ آج میں جس دین پر ہوں اور میرے صحابہ کرام جس دین پر ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ جنت میں جائیں گے، باقی لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے کے بارے میں، صحابہ کرام کے طریقے کے بارے میں کہا تھا، خلفائے راشدین کے طریقے کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، کہ میری سنت کو لازم پکڑنا، اس کے بعد تم خلفائے راشدین کے طریقے سے تم رہنمائی حاصل کرنا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عضوا علیہا بالنواجذ، یہ جو دبانے کے دانت ہوتے ہیں ان دانتوں سے تم سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لہذا آج کسی بھی شخصیت کے قول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر ترجیح نہیں دینی ہے، چاہے وہ جتنا عظیم انسان ہو، لیکن اگر اس کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہے، لہذا بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی، قرآن کریم کی بات مانی جائے گی۔ وہ چاہے جتنی عظیم شخصیت ہو، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس کی بات کو نکار دیا جائے گا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے پتہ چلتا ہے کہ فتنے کے دور میں اگر ہم سنت کے دامن کو نہیں چھوڑتے ہیں، مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہم کو کبھی بھی گمراہ نہیں کرے گا۔ تو بہت سے فرقے اسلام کے اندر پیدا ہوئے، بہت سے فرقے پیدا ہوئے، پنپے، لیکن وہ سب ختم ہو گئے اور دھیرے دھیرے سارے فرقے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں اسلام کے اندر بہت سے فرقے پیدا ہوئے، تقدیر کو لے کے بہت سے فرقے ہو گئے۔ کچھ لوگوں کو تقدیر کی بات صحیح سمجھ میں نہیں آئی تو وہ جبریہ ایک فرقہ بن گیا۔ جبریہ کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ انسان کے اپنے عمل کی کوئی حیثیت نہیں، انسان مجبور ہے، جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو عمل کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ ان کو تقدیر کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لہذا انہوں نے اپنا ایک فرقہ بنا لیا۔ ایک فرقہ بن گیا قدریہ، ان کو بھی تقدیر کی بات سمجھ میں نہیں آئی، صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ گئے، قرآن کے طریقے سے ہٹ گئے، حدیث کے طریقے سے ہٹ گئے، انہوں نے اپنا ایک فرقہ بنا لیا قدریہ۔ اسی طرح سے ایک فرقہ بن گیا معتزلہ، معتزلہ ایک فرقہ بن گیا، کچھ خاص باتیں تھیں ان کو لے کر وہ ایک فرقہ بن گیا۔ اور ایک فرقہ بن گیا معطلہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بہت سے نام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے نام سمجھ میں نہیں آئے تو انہوں نے سرے سے اللہ کے ناموں کا انکار کر دیا، اللہ کے ناموں ہی کا انکار کر دیا، تو وہ معطلہ بن گئے، جن کو اہل کلام بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے لوگوں نے اپنی اپنی جماعتیں بنا لی، کسی شخصیت کو لے کر الگ ہو گئے۔ صحابہ کرام کا قرآن کا راستہ اور جو منہج سلف ہے، سلف صالحین کا جو راستہ ہے، وہ ان کے سمجھ میں نہیں آیا، اس کو انہوں نے اختیار نہیں کیا اور اس کو لے کر وہ الگ ہو گئے، کچھ خارجی بن گئے اور اس طرح سے بہت سے فرقے۔ اور اس سلسلے میں آپ دیکھیے سلف صالحین کے یہاں بڑی سختی پائی جاتی تھی، فرقہ پرستی، تحزب پسندی، کہ انسان جو ہے کسی جماعت کو لے کر الگ ہو جائے، اسلام سے ہٹ کر اپنی باتیں کچھ بنا لے، اس سلسلے میں ان کے یہاں بڑی سختی پائی جاتی تھی۔ ہم نے ذکر کیا تھا ایک بادشاہ کا واقعہ کہ وہ عید الاضحیٰ کے دن خطبہ دے رہا تھا منبر پر، اور اس نے کہا کہ اے مسلمانوں ضحوا، تم لوگ جاؤ قربانی کرو، تقبل اللہ ضحایاکم، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی قربانی کو قبول کرے، اور میں تو اس شخص کی قربانی کرنے جا رہا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات نہیں کی، جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات نہیں کی، میں اس شخص کی قربانی کروں گا۔ تو وہ اترا اور اس کو ذبح کر دیا۔ اس نے کہا تھا، حالانکہ اللہ نے صاحب کہا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، لیکن اس شخص کو یہ بات سمجھ میں نہیں ہے، اس کا انکار کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ تم لوگ جاؤ قربانی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری قربانیوں کو قبول کرے، میں تو اس انسان کی قربانی کروں گا۔ تو اتنے زیادہ سخت تھے وہ لوگ۔ تو دین کے اندر فرقہ پرستی، فرقہ واریت، یہ بہت بری چیز ہے، لہذا اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ ہمیشہ حدیث کے دامن کو اور قرآن کے دامن کو، سنت کے دامن کو مضبوطی سے ہم سب کو تھامے رہنا چاہیے، اور دین کے اندر سمجھداری پیدا کرنا چاہیے، اپنے اندر دین کو لے کر سمجھداری پیدا کرنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ کون سی چیزیں سنت ہیں،
تعجب تو ہمیں اس وقت ہوتا ہے کہ جب یہ ساری جماعتیں، جن فرقوں کا ہم نے ذکر کیا ہے، جن جماعتوں کا ہم نے ذکر کیا ہے، یہ ساری جماعتیں مل کر اس جماعت کو فرقہ پرست کہتی ہیں جو جماعت ہر بات میں کہتی ہے قال حدثنا کہ اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا، اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا، اس لیے ہم اس بات پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مردہ سنت ہے، اس کو زندہ کرنے والوں کو، یا کوئی نماز کے اندر ابھی وہ سنتیں نہیں اختیار کرتا تھا، بعد میں وہ سنتیں جاننے کے بعد اختیار کرنے لگا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ پرست ہے، یہ فرقہ پرست ہے۔ سنت کو جو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں کیسے الٹی گنگا لوگ بہاتے ہیں، ان کو فرقہ پرست کہتے ہیں، اور حالانکہ خود جو ہے شخصیات کو لے کر وہ اسلام سے الگ ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے الگ ہو گئے۔ اس لیے یہ جو جماعتیں ہیں، ان میں سے بعض جماعتیں، سب کو اسلام سے خارج آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن بعض جماعتوں کے عقائد ایسے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے عقائد کی وجہ سے اسلام میں نہیں ہیں، کہیں سے ان کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ ان میں سے ایک بڑی سخت جماعت جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتی ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتی ہے، قرآن کریم کے اندر تحریف کی بات کہتی ہے کہ اس میں تحریف ہوئی ہے۔ قرآن کریم جو ابھی موجود ہے یہ صحیح سالم موجود نہیں ہے، اس میں اور بھی باتیں تھیں، اور بھی پارے تھے جن کو حذف کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ ان کا کلمہ الگ، ان کی نماز الگ، ان کی زکوٰۃ الگ، ان کا حج الگ، ساری چیزیں ان کی الگ، تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا ایسی جماعت پر چلنے والے کوئی بھی مذہب اختیار کریں، وہ ایسے بھی اسلام میں نہیں تھے، لہذا کوئی بھی مذہب اختیار کریں، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنا ٹھکانہ بنا رہا ہے جہنم میں، اور گمراہی سے مزید گمراہی کی طرف ایسا انسان چلا گیا۔ لہذا وہ پہلے بھی غیر مسلم تھا، اور پھر اور اگر گمراہی میں چلا گیا، جو شخص ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کے اندر تحریف کی بات کرے اور یہ کہے کہ قرآن کریم سے آیات جہاد کو نکال دینا چاہیے یا 25-26 آیات کو قرآن کریم سے نکال دینا چاہیے، تو ایسے انسان کا، تو ایسے بھی جو اللہ پر شک کرے، اللہ کے کلام پر شک کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر شک کرے اور پورے ذخیرے اسلام کو مشکوک قرار دے، تو ایسے انسان کا تو اسلام سے ایسے بھی تعلق نہیں تھا۔ لہذا اب کوئی بھی مذہب وہ اختیار کرے تو اللہ رب العالمین نے اس کو مزید گمراہ کر دیا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد، کہ تمام بنی آدم کے دل اللہ تعالی کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں، کقلب واحد، ایک دل کی طرح، اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یصرفہ حیث یشاء، اللہ تعالیٰ جدھر چاہتا ہے اس دل کو پھیر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دل کو ہدایت کی طرف پھیر دے یا اللہ تعالیٰ اس دل کو گمراہی کی طرف پھیر دے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانے کے بعد کہا کہ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گمراہی نہیں تھی، کجی نہیں تھی، ٹیڑھا پن نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صاف ستھری شریعت لے کر آئے تھے، اور آپ نے آخری عمر میں یہ بھی کہا کہ ترکتکم علی محجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، کہ اے لوگو، میں تم کو بالکل صاف ستھری شریعت پر چھوڑے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، جن میں کسی طرح کا کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی صاف ستھری شریعت پر عمل کرتے تھے اور کر کے گئے، اور اپنی امت کو یہی سبق دے کر گئے، اور آپ یہ دعا کر کے گئے کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے باوجود اللہ رب العالمین سے یہ دعا کر رہے ہیں، تو یہ اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبق دینا چاہ رہے تھے کہ ہم سب کو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ہدایت کی توفیق مانگنی چاہیے۔
مانگنی چاہیے. اور دل کے سلسلے میں کہ جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ جب وہ صحیح رہتا ہے تو پورا بدن انسان کا صحیح رہتا ہے، دماغ صحیح رہتا ہے، ہاتھ صحیح کام کرتے ہیں، پیر صحیح کام کرتے ہیں. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر جسم کا وہ لوتھڑا بگڑ جائے، اس کے اندر فساد پیدا ہو جائے تو فسد الجسد کلہ، تو انسان کا پورا جسم فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر وہ صحیح کام نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حصہ جسم کا الا وہی القلب، وہ حصہ کیا ہے؟ دل ہے. اس لیے ہر شخص کو فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا دل صحیح رہے، ہمارا دل ہدایت پر رہے، ہمارا دل صحیح باتوں پر رہے. لہذا ہم سب کو ان باتوں پر فکر کرنی ہے، ان باتوں کی فکر کرنی ہے، اور جو بھی فتنے آ رہے ہیں ان فتنوں کا ہمیں ڈٹ کر سامنا کرنا ہے، اور اپنا جو مذہب ہے، اللہ کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا ہے، اور سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے عمل کرنا ہے. سنت پر ڈھونڈ ڈھونڈ کر چلنا ہے. بہت سی ایسی سنتیں ہیں جو مردہ ہو چکی ہیں، لوگ نہیں اس پر عمل کرتے تھے. لہذا چاہے وہ نماز کی سنتیں ہوں، چاہے کسی اور کی سنتیں ہوں، دنیا کہتی رہے کہ ابھی یہ تو اس بات پر عمل نہیں کرتا تھا، اب یہ کہاں سے عمل کرنے لگا. تو لہذا ہم بھی اس سے کہیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگردوں نے اپنے امام کے 2/3 مسائل سے اختلاف کیا، یعنی اپنے امام کے 2/3 مسائل پر عمل نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے امام سے یہاں پر سہو ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، اللہ کے نبی کی یہ بات ہے اور امام صاحب کی یہ بات ہے، لہذا امام صاحب کی بات کو ہم خوبصورتی سے چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اختیار کریں. لہذا ہم سب کا اختلاف کے دور میں، فرقہ پرستی کی دور میں، ہم سب کا یہی وسیلہ اور یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے راستے کو مضبوطی سے تھام لیا جائے. چاہے جتنا ہم کو فرقہ پرست کہا جائے، کچھ بھی کہا جائے، گالیاں بکی جائیں، برا بھلا کہا جائے، لیکن جو قرآن کا راستہ ہے، اللہ کے رسول کا راستہ ہے، صحابہ کرام کا جو راستہ ہے، سنت کا راستہ ہے، اس کو کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں. علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم صحیح بات جانیں، صحیح راستہ جانیں. منہج سلف یہ ہے کہ صحیح جانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، صحیح جانا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. یہ 2 باتیں ہم کو مضبوطی سے تھام لینی ہے، اور منہج سلف سے ہم کو روشنی حاصل کرنی ہے. صحابہ کرام کے منہج اور صحابہ کرام کے منہج اور قرآن کا جو طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، اس سے ہم کو روشنی حاصل کرنی ہے، اور اس پر جو ہے مضبوطی سے جمے رہنا ہے. اور فرقہ پرستی سے، جو سماج میں فرقہ پرستی پھیلاتے ہیں کہ ان سے سلام نہ کرو، ان سے مصافحہ نہ کرو، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، ایسے لوگوں کو سمجھائیں اور ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دیں. ایسے لوگوں سے آپ کنارہ کشی اختیار کریں. بہت لوگوں نے نفرت پھیلائی، محبت کو بہت لوگوں نے ختم کیا. لہذا آپ محبت کے پیغام کو عام کریں اور لوگوں کو جوڑنے کا کام کریں، مسجدوں سے لوگوں کو جوڑنے کا کام کریں، اور جو قرآن کا پیغام ہے، سنت کا پیغام ہے، صحابہ کرام کا جو پیغام ہے، اس کو عام کریں. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پر اور سنت رسول پر اور صحابہ کرام کے منہج پر مضبوطی سے جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تو ہمیں قرآن سنت کو صحیح انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے، اللہ ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما. اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ہم سب کو وبائی بیماریوں سے محفوظ فرما. اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما. اللہ تمام مسلمانوں پر رحم فرما.